ہم لوگ حکمرانوں کی اس وقت تک تعریف کرتے ہیں جب تک وہ حاکم بنتے نہیں ہیں. جیسے ہی بن جاتے ہیں اسی دن سے برائیاں شروع. کام بھی نہیں کرنے دیتے پھر ہم. تو اس میں کچھ برائیاں صحیح ہوتی ہیں لیکن بہت ساری برائیاں غلط بھی ہوتی ہیں جو غلط انفارمیشن کی بیس پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہماری عادت ہے جب کسی سے دشمنی کرنی ہے تو اس کی ہر اچھی چیز کو بھی برا کرنا ہے, جب کسی سے دوستی کرنی ہے تو ہر بری چیز پہ بھی پردے ڈالنے ہیں. بار بار میں کہتا ہوں کسی سیاسی تنظیم سے جڑو, یہ آپ کا سیاسی حق ہے, لیکن اپنے سیاسی لیڈر کو امام مہدی مت بناؤ, پیغمبر کا درجہ مت دو, ورنہ پتہ ہے کیا ہوگا, آپ نے اس کو باپ بنا لیا نا, اگر کوئی اس کے خلاف بولے گا آپ ڈپریشن میں جاؤ گے, حالانکہ عین ممکن ہے وہ صحیح بول رہا ہو, اور جو مخالف کی تعریف کرے گا آپ ڈپریشن میں جاؤ گے, حالانکہ عین ممکن ہے آپ کا مخالف غلط ہو لیکن یہ والی بات اس میں واقعی اچھی ہو. تھوڑے دن کی اللہ نے زندگی دی ہے, ہمیں ڈپریشن میں ہم اس کو کھپا کے ختم کر دیں. میں نے ایک بیان کیا کہ اللہ کو ٹینشن پسند نہیں ہے, اس پہ کسی نے نیچے کمنٹس کیے کہ یعقوب علیہ السلام کیوں اتنی ٹینشنوں میں تھے. پھر دیکھو اللہ کو ٹینشن پسند نہیں ہے وہ جو آپ کی بنائی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے جو ٹینشن دینی ہے نا وہ اس کو برداشت کرو, اس پہ ثواب ملے گا. اپنی مرضی کی ٹینشنیں پالو گے اس پہ ثواب نہیں ملے گا, الٹا گناہ ملے گا اس پہ. تو یہ جو سیاسی لیڈروں کی ٹینشن ہم پالتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ نے کب کہا کہ میں نے تو ان کو امام مہدی بنا کے بھیجا ہے اور یہ کوئی غلطی نہیں کر سکتے؟ تو آپ کی عقیدت ہے بھائی, آپ کی محبت ہے, اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے ہمیں پیغمبر سے محبت کا کہا ہے. پیغمبر کے خلاف کوئی بولے ڈپریشن میں جائیں سمجھ میں آتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے سیاسی لیڈر فلاں اتنا نیک ہے فلاں اتنا برا ہے, تو ان سے بھی تو بھائی یہ نیک آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے کیا زندگی ساتھ گزاری ہے؟ آپ نے نیوز دیکھ کے اندازہ لگایا تو اندازہ ہے, ٹھیک ہے, تو اندازوں پر اتنی بڑی عقیدت کی بنیادیں اور اتنی بڑی نفرتوں کی بنیادیں قائم نہیں کی جاتی. دیکھو امام ابو حنیفہ نے اجتہاد کیا نا, اجتہاد کر کے مسائل نکالے. بعض مسئلوں میں امام شافعی نے ان سے اختلاف کیا, حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے اس میں امام ابو حنیفہ کی دلیل بہت مضبوط ہے. ہمیں اشکال ہوتا ہے کہ امام شافعی نے اس پہ اختلاف کیسے کر لیا, لیکن فقہ میں ایک اصول بتایا جاتا ہے کہ قطع نظر اس سے کہ اس کی دلیل مضبوط تھی یا نہیں تھی, جب امام شافعی نے اختلاف کر لیا تو اب وہ مسئلہ مجتہد فی ہے, مختلف فی ہے. اب اس میں ایک رائے میں یقینی فیصلہ درست نہیں ہے. اب اس میں اتنا یقین سے کہنا کہ یہی صحیح ہے باقی سب غلط ہے, تو یہ طریقہ غلط ہوگا. اس لیے کہتے ہیں چاروں اماموں میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو بس وہ اختلاف ہی اس بات کی علامت ہے اب اس میں یقینی رائے قائم کرنا درست نہیں ہے. تو وہ مجتہدین اتنے غور و فکر کے بعد رائے قائم کرتے تھے, اس کے بعد ہمیں حکم ہے کہ یہ عقیدہ رکھو کہ غلطی کا امکان ہے. تو اپنے سیاسی لیڈروں کے بارے میں ہم کہیں کہ اس میں ہماری رائے میں غلطی نہیں ہو سکتی, اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو تو صحابہ تابعین سے بھی زیادہ آگے سمجھتے ہیں. پھر کیا خیال ہے بھائی؟